السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل مومند اسلامک۔ دوستو، کبھی کبھار انسان ایسا کام کر دیتا ہے جو اس کی نظر میں تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، پر اس کام کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کروں گا۔ ایک کتاب لکھا گیا ہے جس کا نام ہے شذور، یعنی وہ عجیب واقعات جسے انسان کی عقل نہیں مانتی۔ اس میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا گیا ہے، محمد بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ محمد بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حرمین میں رہتا تھا، مکہ مکرمہ میں، تو میرے جیب میں جو خرچہ تھا تو اس پر میں نے کچھ دن گزارا کیا، اور پھر ایسا وقت آیا کہ میرے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ بہت غربت کا سامنا کیا میں نے، اور میرا کھانا پینا زمزم کا پانی تھا، اور ایسا کوئی جان پہچان والا بھی نہیں تھا جو میرے ساتھ تعاون فرماتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں طواف کر کے گھر کو آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک تھیلا ملا، اور میں نے یہ تھیلا اٹھایا اور اسے کھول کر نہیں دیکھا اور گھر آ گیا۔ گھر پر جب آیا اسے کھولا، اس میں ایک بہت ہی قیمتی ہار تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس محفوظ کیا کہ اگر اس کا مالک مل گیا تو اسے واپس لوٹا دوں گا۔ فرماتے ہیں عصر کے بعد جب میں باہر ٹہلنے نکلا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ مجھ سے ایک تھیلا گم ہو گیا ہے، اگر کسی نے مجھے وہ لوٹا دیا تو میں اسے 5 درہم دوں گا۔ میں نے سوچا یہ بہت اچھا موقع ہے۔ میں نے ان سے سلام کیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ جب ہم گھر پہنچے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا چیز گم ہوا ہے یا کس رنگ کا ہے۔ جو معلومات حاصل کرنی تھی وہ میں نے ان سے پوچھا، مگر انہوں نے صحیح جواب دیا، تو میں نے ان کا سامان لوٹا دیا، اور انہوں نے 5 درہم نکال کر مجھے دینا چاہے۔ انہوں نے بہت زور دیا، پر میں نے وہ 5 درہم نہیں لیے، حالانکہ شرعی اعتبار سے وہ انعام ان کے لیے لینا جائز تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی نیکی تمہارے 5 درہم کے بدلے میں بیچ دوں۔ خیر، وقت گزرا۔ محمد بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ زندگی اتنی تنگ ہو گئی، میں نے سوچا کہ میں ہجرت کر لوں۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے عراق کے سفر کے لیے نکلا۔ کشتی میں سوار تھے اور سمندری طوفان آیا، سب ڈوب کر مر گئے، اور کشتی جب طوفان کی زد میں آئی تو کشتی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ میں نے کشتی کا ایک تختے کا سہارا لیا اور سمندر کی موجوں نے کرتے کرتے ایک کنارے تک مجھے پہنچا دیا۔ جس جگہ میں پہنچا میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے دیکھا کہ بہت بڑی آبادی تھی، پر میں پریشان تھا کہ یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہے۔ کچھ دیر بعد جب اذان کی آواز سنی تو میں نے کہا الحمدللہ صحیح جگہ پر پہنچا ہوں۔ فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر گیا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا اور جو لوگ آ رہے تھے وہ مجھ سے مصافحہ کر رہے تھے۔ دوستو، کیونکہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، باہر سے آنے والوں کی بڑی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ نماز کے بعد مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے اور کیسے آئے ہیں۔ میں نے انہیں پورا واقعہ بتایا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو قرآن آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، میں عالم دین ہوں، قرآن پڑھنا بھی جانتا ہوں، پڑھانا بھی جانتا ہوں، ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے بچوں کو قرآن و تدریس پڑھائیں۔ فرماتے ہیں میں نے تھوڑے ہی عرصے میں ایسے درس اور تدریس کی کہ آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے سب مسجد میں آنا شروع ہو گئے، اور ایک بہت ہی اچھا ماحول بن گیا۔ فرماتے ہیں ایک دن یہ گاؤں کے جو بڑے بزرگ لوگ تھے یہ سارے اکٹھے ہوئے اور مجھ سے پوچھا کہ ہم آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے فرمایا کہ آپ عرض کریں، آپ کو کیا مشورہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بڑے بزرگ تھے، دیندار تھے اور بہت پیسوں والے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اب ان کی صرف ایک بیٹی رہ گئی ہے، بیٹا ان کا کوئی نہیں۔ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ اس کا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کا یہی مشورہ ہے تو بالکل میں تیار ہوں۔ اور یہ گاؤں والوں نے بہت امداد کی ان کے ساتھ، ولیمے میں اور شادی کے باقی اخراجات میں بھی بہت امداد کی ان کے ساتھ۔ فرماتے ہیں جب شادی کی پہلی رات میں کمرے میں داخل ہوا تو اس لڑکی کے گلے میں جو میرے نکاح میں تھی، میں نے وہی ہار دیکھا جو مکہ مکرمہ میں نے اس بزرگ کو دیا تھا۔
میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ یہ ہار تو بہت خوبصورت ہے، یہ کس نے تمہیں دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے پوچھنے پر وہ رونے لگی۔ پھر اس نے بتایا کہ میرے والد مجھے اکثر یہ بات کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے اتنا قیمتی ہار مجھے لوٹایا، اس کے عوض جو 5 درہم میں اسے دینا چاہ رہا تھا وہ بھی اس نے نہیں لیے۔ اگر وہ شخص میرے ہاتھوں میں دوبارہ آیا تو بیٹی میں تمہارا نکاح اس سے کراؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تمہارے والد کا جو ارمان تھا وہ اللہ رب العزت نے پورا کر دیا، میں وہی شخص ہوں جس نے یہ ہار ان کو لوٹایا تھا۔ اور پھر پورا واقعہ اپنی بیگم کو میں نے بتایا کہ اس طرح ان سے ہار گم ہوا تھا اور پھر میں نے انہیں اس طریقے سے لوٹایا۔ تو یہ سن کر اس کا رونا خوشی کے آنسو میں تبدیل ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ وہ غیرت ہے جو ایک مسلمان کی شان کو بڑھا دیتی ہے۔ اور پھر یہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ آج جو میرے پاس سرمایہ ہے، جو مال و دولت ہے، یہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، کیونکہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ جو کہا سنا، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔